بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بتائیں گے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی والدہ ہیں، ملکۃ العرب، زوجہ سید المرسلین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ سرور کائنات، فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ یوں تو آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، لیکن نمایاں وصف یہ ہے کہ اپنے مقدس شوہر کی ہر خوشی و غم میں شریک رہنے والی تھی۔ سید الانبیاء، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو یہ بغیر کسی توقف کے ایمان لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قدم پر بھرپور نصرت فرمائی۔ تبلیغ دین کی راہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا جاتا، آپ کی تکذیب کی جاتی، تو حضرت خدیجہ ہی آپ کی دلجوئی فرمایا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین قلب کا باعث بنتی، آپ کا ہر ممکن اکرام فرماتی، جس سے آپ کا غم دور ہو جاتا۔ سب سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے والی خوش نصیب خاتون ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ آپ مکے کی ایک معزز، مالدار، عالی نسب خاتون، جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جو حسن، صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی، اور 25 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی زوجہ اور غمگسار شدید ترین مشکلات میں ساتھ دی۔ باقی تمام ازواج النبی ان کی وفات کے بعد زوجہ بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی، اور صرف ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے، جو اسکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھی، خدیجہ نے 10 نبی کو انتقال فرمایا۔ خدیجہ نام، ام ہند کنیت، طاہرہ لقب، سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت خویل بن اسد بن عبدالعزیز بن قسی۔ قسی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد سے تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں 3 بھائی تھے اور صرف ایک بہن تھی۔ آپ کے بھائیوں کے نام حزام بن خویل، دوام بن خویل، نوفل بن خویل، اور بہن کا نام حالہ بنت خویل تھا۔ خدیجہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی۔ عبدالدارین ابن قصا کے جوان کے ابن عم تھے، حلیف بنے اور یہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن کے وطن سے عام الفیل سے 15 سال قبل خدیجہ پیدا ہوئیں۔ سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ اہل تشیع محققین کے مطابق آپ کی پہلی کوئی شادی نہ ہوئی تھی اور صرف نبی اکرم ہی آپ کے اکلوتے شوہر تھے، مگر اہل سنت کی تاریخ نویسوں کے بقول آپ کے والد گرامی نے ان کی اعلیٰ صفات کا لحاظ رکھ کر ان کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو برادرزادہ اور توریت و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، کو منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو حالہ ہند بن مناش بن تمیم سے نکاح ہو گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزوم کے عقد نکاح میں آئیں۔ اسی زمانے میں حرب الفجار چھڑی، جس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ باپ اور شوہر کے مرنے سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت دقت واقع ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی، جس کا کوئی نگران نہ تھا، تاہم اپنے اعضاء کو مال تجارت دے کر بھیجتی تھیں۔ حضرت خدیجہ مکے سے جو کاروبار کرتی تھیں، اس کے لیے مشرق وسطیٰ کے بڑے شہروں میں ان کے تجارتی قافلے سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی قافلے طویل سفر طے کر کے جنوبی یمن اور شمالی شام جیسے شہروں تک جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے محمد بن عبداللہ سے کہا کہ تم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہے کہ تم بھی ساتھ لے جاؤ۔ میرے پاس ابھی روپیہ نہیں، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ عرب کی ایک مشہور، معروف، مالدار، نہایت نیک، پاک باز اور شریف تاجر خاتون تھیں، جن کی شرافت کو دیکھ کر ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ وہ اپنا مال و اسباب تاجروں کو دیا کرتی تھیں۔ تجارت پیشہ حضرات جب ان کا مال فروخت کر دیا کرتے تھے تو وہ انہیں اپنے منافع میں شامل کرتی تھیں۔
اس زمانے میں قبیلہ قریش کے لوگ بڑے مانے ہوئے تاجر سمجھے جاتے تھے، خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانت داری اور سچائی کی وجہ سے لوگ امین اور صادق کے خطاب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اور شرافت و دیانت کا پتہ چلا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے جائیں تو میں جتنا حصہ دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو ان سے دگنا دوں گی۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھیجنے کی پیشکش بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نیک تاجر خاتون کی عادات و اطوار سے واقف تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کو قبول فرمایا۔ چند روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال تجارت اور میسرہ کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر قیام کیا، وہاں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ تھی جس کے قریب ہی ایک درخت بھی تھا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ گرجا گھر میں ایک راہب تھا، جب اس نے نبی کریم کے مبارک اور روشن چہرے کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ سے پوچھا اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا آدمی کون ہے؟ اس نے جواب دیا ایک قریشی نوجوان ہے جو مکے میں رہتا ہے۔ اس راہب نے کہا میرا بڑا طویل تجربہ ہے، جس درخت کے نیچے تمہارا ہم سفر ساتھی بیٹھا ہوا ہے اس کے نیچے آج تک نبی کے بغیر کوئی نہیں بیٹھ سکا۔ پھر چند ہی روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا جو تجارتی ساز و سامان وغیرہ اپنے ساتھ لائے تھے اسے اچھے داموں میں فروخت کیا، اور جو کچھ خریدنا چاہتے تھے وہ سب خریدا اور پھر مکہ مکرمہ کے لیے واپس روانہ ہوئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کے وقت شدید گرمی ہوتی تو دو فرشتے آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے، اور آپ اپنے اونٹ پر سوار اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہوتے۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے سایہ بھی ساتھ ساتھ چلتا۔ شام سے واپس ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دیکھا کہ دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مال پیش کیا تو اس کا منافع عام حالات سے بڑھ کر کئی گنا یا اس کے قریب تر تھا۔ اسی طرح میسرہ نے حضرت خدیجہ کو شام کے راہب اور دو فرشتوں کا سایہ کرنے والے واقعات سنائے تو حضرت خدیجہ نے آپ کی امانت و شرافت، عام حالات سے بڑھ کر منافع اور دیانت داری دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام سے واپسی پر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے رسول اللہ کے اوصاف حمیدہ جب ان کو بتلائے تو انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت امینہ یعنی یالی بن امیہ کی ہمشیرہ اس خدمت پر مقرر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو مذکورہ رشتے کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کے والد قویل بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ بمطابق روایت ابن اسحاق جبکہ مبرد و دیگر کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر قرار پایا۔ مہر کی ادائیگی کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے خود اپنے سر لی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 20 بکرا جو ایک خاص قسم کا آلہ ہوتا تھا، کپڑا کاٹنے کے کام آتا تھا جیسے کھڈی، مہر طے پایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو ادا کیا، اور خاندان کے انہی افراد کی موجودگی میں دستور کے مطابق آپ دونوں حضرات رشتہ ازواج سے منسلک ہو گئے، اور خدیجہ طاہرہ حرم نبوت ہو کر پہلی ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ آپ 25 سال اکلوتی حرم نبی تھی۔ یہ نکاح نبوت ملنے سے پہلے ہوا تھا، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہ کیا۔ رسول اللہ کے حضرت خدیجہ سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت و نزہات اور رسول اللہ کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ آشکارا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل
جو زمانہ جاہلیت میں ہی نصرانیت قبول کر چکے تھے اور عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور انجیل عبرانی میں پڑھ کر اپنے اقربا کو اس کی روشنی میں واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے اور ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے، عمر کے اعتبار سے بزرگ تھے اور حضرت خدیجہ ان کے نصائح اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق اور رغبت سے سنتی تھیں۔ نیز یہ بھی سنتی تھیں کہ اس نبی عظیم الشان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و دیانت اور دیگر صفات کمال کا ذکر سنا اور ورقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پائیں تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ کو مال تجارت دے کر اس لیے بھیجا کہ آپ کے تجارتی و مالی معاملات اور سفر میں آپ کے اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکیں۔ اسی لیے بعض روایات میں کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کرے اور واپسی پر پوری تفصیل بتائے۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا وہ سب تفصیل بتا دی۔ اس سے حضرت خدیجہ کا ظن غالب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول یہی ہیں، اور انہوں نے یہی سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ نے بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا، اور پھر جس ثمرے کی وہ منتظر تھیں رسول اللہ کی پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی ان کی امید بڑھ آئی، اور فرط خوشی میں رسول اللہ کو ورقہ بن نوفل کے پاس اس لیے ساتھ لے گئیں کہ ورقہ بالمشافہ آپ کی گفتگو سن کر تصدیق کر دیں کہ یہی وہ رسول ہیں جن کا ذکر انجیل کی روشنی میں وہ کرتے آئے تھے۔ اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ نے خواب میں دیکھا کہ آسمانی آفتاب ان کے گھر میں اتر آیا ہے اور اس کا نور ان کے گھر سے پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو اس نور سے روشن نہ ہوا ہو۔ جب وہ بیدار ہوئی تو یہ خواب اپنے چچزاد ورقہ بن نوفل سے بیان کیا۔ اس نے خواب کی یہ تعبیر دی کہ نبی آخر الزماں تم سے نکاح کریں گے۔ نکاح کے 15 برس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری میں واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور وہ یہ ہے، حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ان کے گھر پر ہی رہنے لگے۔ آپ ایک خدمت گزار اور وفاشار بیوی ثابت ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ضرورتوں اور آرام کا خاص خیال رکھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و دولت نبی کریم کے حوالے کر دیا۔ حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہیں آپ نے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہو یا آپ کی مرضی کے خلاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں غور و فکر کے لیے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے لیے کھانا لے کر جاتی۔ حالانکہ غار حرا مکے کی آبادی سے 2-3 میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی چڑھائی بھی کافی مشکل ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کام بخوشی کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام زید بن حارثہ تھا جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی لگاؤ اور محبت تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیا، اور آپ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر عرب کے رواج کے مطابق اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد اہل عرب زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگ گئے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 5 میں اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو تم لے پالکوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ سے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ سیماب اکبر آبادی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزاری اور وفاشاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین بھی تھیں، دولت مند بھی تھیں، شریف النسل بھی تھیں، شریف الخیال بھی تھیں، اور سب سے زیادہ جو فضیلت ان میں تھی وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کی بے حد اطاعت گزار تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا روایت صادقہ سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے سب پیدا صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت گزین ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ہو چکتا تو پھر خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کے مراقبے میں مصروف ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے نبوت کی علامتوں میں سے جو چیز خواب میں دکھائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے شاق گزرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خوابوں کا تذکرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے۔
ام المومنین کبھی کبھی ان باتوں کو جھٹلاتی نہیں تھی، بلکہ عرض کرتی ہیں آپ کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ آپ کے ساتھ بھلائی اور بہتری کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں عبادت اور ریاضت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر اور دل پر رکھا اور فرمایا آپ خوف نہ کیجیے اور نہ گھبرائیے۔ پھر انہوں نے نبی کریم کو اپنے سامنے بٹھایا جیسا کہ باعزت شخص کو عزت و وقار کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جبرائیل امین نے ایک ایسے بستر پر بٹھایا جس پر نہایت عمدہ اور نفیس نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو یاقوت اور موتیوں سے بنا ہوا تھا، اور پھر اس نے رسالت و نبوت کی خوشخبری سنائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اطمینان ہو گیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں غار حرا میں آپ پر اچانک وحی نازل ہوئی، فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر فرشتے نے زور سے گلے لگا کر مجھے دبایا، حتیٰ کہ اس نے دبانے پر پوری قوت صرف کر دی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دوبارہ مجھے پکڑ کر بغل گیر ہوا، حتیٰ کہ مجھے پوری قوت سے دبایا، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ تیسری بار مجھے پکڑ کر بغل گیر ہوا، حتیٰ کہ پوری قوت سے مجھے دبا دیا اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب بھی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، ایک آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ حافظ شہاب الدین ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اور جب 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوت اور معرفت سے نہ پڑھیں بلکہ آپ اپنے رب کی دی ہوئی طاقت اور اس کی اعانت سے پڑھیں۔ جس نے اس طرح پیدا کیا ہے وہ آپ کو پڑھنا بھی سکھائے گا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امی ہیں کہ وہ کسی کے پڑھانے سے نہیں بلکہ خود خالق کائنات جل شانہ نے جیسا اس کی شان کے لائق ہے پڑھایا ہے ویسا ہی پڑھیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ آیت سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی مقدس بارگاہ کا پیغام قبول فرما لیا اور جو کچھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے تھے اسے یاد فرما لیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو آپ اپنے گھر تشریف لے جانے کے لیے نکلے۔ راستے میں جس قدر پتھر اور درخت تھے وہ آپ کو سلام کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کو یقین تھا کہ آپ حقیقت میں کوئی بہت بڑی کامیابی اور بلندی سے مشرف ہو چکے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا خدیجہ میں جو کچھ تمہیں اپنے خواب سنایا کرتا تھا آج اس کا خوب اظہار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو میرے پاس بھیجا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ محفل میں آپ نے جو کچھ سنا اور دیکھا تھا سب بتایا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا آپ کو خوشخبری اور بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انتہائی بھلائی کا معاملہ فرمائے گا۔ مزید یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم نازل ہوگا میں اسے سچے دل سے قبول کروں گی کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور برحق رسول ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ آپ پر کپ کپی طاری تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے کپڑا اڑھاؤ، مجھے کپڑا اڑھاؤ۔ گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اڑھائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو تمام واقعات سنایا اور فرمایا اب میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کی ہرگز نہیں، آپ کو یہ خوشخبری مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائے گا۔ خدا گواہ کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوریوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار لوگوں کو مال دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور رائے حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی مذہب پر تھے اور انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور بینائی جاتی رہی تھی۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ نے انہیں وہی ملنے کا تمام واقعہ سنایا۔
ورقہ نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا تھا، کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھ کو واقعی نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جس شخص پر بھی آپ کی طرف وحی نازل ہوئی لوگ اس کے دشمن ہو جاتے تھے، اگر وقت نے مجھ کو مہلت دی تو میں اس وقت آپ کی انتہائی قوی مدد کروں گا۔ اس تعلق سے علامہ یحییٰ بن شرف نووی اپنی شرح مسلم میں لکھتے ہیں، قاضی ایاز مالکی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کو اس کلام الہی کی وحی الہی ہونے میں شک تھا، بلکہ یہ خوف تھا کہ اس عظیم ذمہ داری کو قبول کرنے میں کہیں آپ سے کوئی کمی نہ رہ جائے یا آپ وحی الہی کے تقاضوں کو کما حقا پورا نہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جس شخص نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وہ ایک عیسائی عالم تھا۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کچھ مدت کے لیے وحی کا نزول بند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ اس دوران ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دلجوئی کی اور آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کرتی کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بڑی بھلائی اور بہتری کا ہی معاملہ فرمائے گا۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس انداز سے دلجوئی کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ نے ایک وفاشار اور مخلص بیوی کی حیثیت سے آپ کا ہر موڑ پر ساتھ دیا۔ اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھیں۔ ابن سعد کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ ایک عرصے تک خفیہ طور پر نماز پڑھا کرتے۔ عفیف کندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے اور عباس بن عبد المطلب کے گھر میں فروخت ہوئے۔ صبح کے وقت ایک دن کعبہ کی طرف نظر کی، دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف قبلہ رخ کر کے کھڑا ہو گیا، پھر ایک لڑکا اس کے دائنی طرف کھڑا ہوا، پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے عباس سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ عباس نے جواب دیا ہاں، پھر کہا جانتے ہوئے نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، یہ دوسرا بھتیجا علی ہے اور یہ محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے اور جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں۔ سب تاریخ نگاروں نے اس واقعے کو ایسے متعدد واقعات کو نقل کیا ہے، مگر عقیلی اس روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ اس کے ضعیف ہونے کی کوئی وجہ نہیں، درایت کے لحاظ سے اس میں کوئی خرابی نہیں، روایت کے لحاظ سے اس کی ثبوت کے متعدد طریق ہیں۔ محدث ابن سعد نے اس کو نقل کیا ہے، بغوی، ابو یعلی اور نسائی نے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، حاکم، ابن حسیمہ، ابن مندہ اور صاحب غیلانیات نے اسے مقبول مانا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی تردید یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ پہنچتا حضرت خدیجہ کے پاس آ کر ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں اور مشرکین کے معاملے کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل سے مشکل وقت میں ساتھ دیتی تھیں۔ جب عرب نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا و دین اسلام عرب میں پھیلتا جا رہا ہے تو انہیں اس پر کافی تشویش ہوئی، اور انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ قبیلہ بنو ہاشم کا ہر طرح سے بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ محمد کا ساتھ چھوڑ دیں۔ لیکن بنو ہاشم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا، اور ابو طالب کے کہنے پر بنو ہاشم اور بنو طالب کے سب لوگ سوائے ابو لہب کے شام ابی طالب میں چلے گئے تاکہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکیں۔ یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا ساتھ دینے والوں کے لیے بہت سخت تھے۔ ان حالات میں حضرت خدیجہ نے نبی کریم کا ساتھ ڈٹ کر دیا اور ہر مشکل سے مشکل موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا۔ عرب میں سیدہ کے لقب سے مشہور اسلام کی خاتون اول کو ان دنوں میں پتے اور درختوں کی چھال کھانی پڑی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات کو بھی نہایت صبر سے برداشت کیا۔ اس موقع پر اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تو اس معاشرے سے الگ ہو سکتی تھیں، اس لیے کہ آپ کا تعلق تو بنی اسد سے تھا اور عرب کے تمام لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ شام ابی طالب میں مسلمانوں کا محاصرہ تقریباً 3 سال رہا۔ اس دوران حضرت خدیجہ کے چند قریبی رشتہ دار بالخصوص حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، موقع دیکھ کر کھانے پینے کا سامان دے جاتے تھے۔ ایک دن حکیم بن حزام نے جو خدیجہ کے بھتیجے تھے تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ
حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا، اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا۔ ابو جہل سے کہا ایک شخص اپنی پھوپھی کو کھانے کے لیے کچھ بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ حضرت خدیجہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو فضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ کی تائید میں نہ اٹھی۔ کوہ ہرا، وادی عرفات، جبل فران، غرض تمام جزیرت العرب آپ کی آواز پر پے کر تصویر بنا ہوا تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں تموج پیدا کر رہی تھی۔ یہ آواز حضرت خدیجہ طاہرہ کے قلب سے بلند ہوئی تھی، جو اس ظلمت قدہ کفر و ضلالت میں نور الہی کا دوسرا تجلی گاہ تھا۔ دور جاہلیت کا عرب معاشرہ بت پرستی میں مبتلا تھا اور انہیں ان بتوں سے اتنا لگاؤ تھا کہ ان کے خلاف ایک بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس اندھیرے دور میں بھی روشنی کی چند گنی چنی شمعیں موجود تھیں جو فطری طور پر اس بت پرستی سے نفرت کرتی تھیں۔ مردوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہیں، جبکہ عورتوں میں حضرت خدیجہ تھیں جنہیں بت پرستی سے فطری نفرت تھی۔ تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دور کی واحد خاتون تھی جو شرک اور بت پرستی سے بیزار تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی پاکی کی بنا پر دور جاہلیت میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھی۔ اس حوالے سے مسند احمد میں ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پڑوسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے خدیجہ، باخدا میں لات اور عزا کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں ان کی عبادت کبھی نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے جواب میں کہا، آپ لات کو چھوڑیے، آپ عزا کو چھوڑیے، یعنی ان کا ذکر بھی نہ کیجیے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ ان کے بتوں کے نام تھے جن کی مشرکین عبادت کر کے اپنے بستروں پہ لیٹتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت نبوی کے ایک ایک صفحے سے نمایاں ہے۔ ابن حشام میں ہے، وہ اسلام کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مشیر کار تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ باوجود اس تمول اور دولت و ثروت کے جو ان کو حاصل تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آپ کے پاس سالن یا کھانے کا ایک برتن لا رہی ہیں، جب وہ لے کر آئیں تو ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہہ دیں اور جنت میں انہیں موتی کے ایک محل کی بشارت دے دیں جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی۔ جنت میں قصب کی بشارت کی وجہ، امام ابن کثیر نے امام سہیلی کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کو جنت میں قصب یعنی پھولدار موتی کے محل کی بشارت اس لیے دی گئی کہ وہ ایمان لانے میں سب پر سبقت لے گئیں اور شور و شغب سے پاک مکان کی اس لیے خوشخبری دی گئی کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کی اور کبھی آپ کے ساتھ شور و غل اور ایذا رسانی سے پیش نہ آتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ سے سخت محبت تھی، لیکن وہ مکے میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو آزاد کرایا اور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کے بجائے شہنشاہ رسالت کے غلام تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی، 25 سال مشترکہ زندگی گزاری۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ گو میں نے خدیجہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پہ رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ کو رنجیدہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے۔ حضرت خدیجہ کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، حضرت خدیجہ کا شمار ان 4 خواتین میں بھی ہوتا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں 4 خطوط کھینچے اور فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے فضیلت والی عورتیں ہیں خدیجہ بنت خویل، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور نے بتعلیم جبرائیل امین نماز پڑھی اور اسی دن بتعلیم خاتون اول نے
بتعلیم اقدس نماز پڑھی۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو رافع سے مروی ہے کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے روز صبح کے وقت نماز پڑھی، حضرت خدیجہ نے پیر کے دن اس کے آخری حصے میں نماز پڑھی اور حضرت علی نے منگل کو نماز پڑھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ کی سہیلیوں کا اکرام فرمایا کرتے تھے۔ کوئی شے جب آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی جاتی تو فرماتے اسے فلاں عورت کے پاس لے جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، اسے فلاں کے پاس لے جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال گزار کے انتقال فرما گئیں۔ اس ساری مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ سیدہ خدیجہ نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آپ کو ناپسند ہو۔ ام المومنین خدیجہ نکاح کے بعد ربع صدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی شریک حیات رہیں۔ شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان سن 1090 یعنی ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسد مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائی اجل کے سپرد کیا۔ خدیجہ کی قبر ہجون قبرستان میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ ام المومنین خدیجہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے چند ہی روز تقریباً 35 دن بعد 10 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ خدیجہ وصال فرما گئیں۔ آپ کے دونوں مددگار اور غمگسار اٹھ گئے۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا اور وہ نہایت بے رحمی و بے باکی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم تھا کہ آپ سے منسلک ہر رشتے کا اکرام فرماتی۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار رسول اکرم کی رضائی والدہ حضرت سعدیہ حلیمہ تشریف لائیں اور قحط سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں حضرت خدیجہ سے بات کی تو انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور ایک اونٹ تحفتاً پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو ان کی وفات کے بعد بہت یاد کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کی بارگاہ میں ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور اجازت طلب کی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ سے بہت ملتی تھی، تو اس سے آپ کو حضرت خدیجہ کا اجازت طلب کرنا یاد آ گیا۔ آپ نے جھرجھری لی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب مکہ مکرمہ والوں نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا تو حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابو العاص کے فدیے میں مال بھیجا، جس میں حضرت خدیجہ کا وہ ہار بھی تھا جو انہیں حضرت خدیجہ کی طرف سے جہیز میں ملا تھا جب ابو العاص سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو پھر غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہو گئی۔ فرمایا، اگر تم مناسب سمجھو تو حضرت زینب کے قیدی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کا مال اسے واپس دے دیا جائے۔ لوگوں نے اس بات میں جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے عہد و پیما کر لیا کہ زینب کو آنے سے نہیں روکے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو بھیجا کہ تم یاجج کے مقام پر رہنا یہاں تک کہ زینب تمہارے پاس آ پہنچے، بس اسے ساتھ لے کر یہاں آ پہنچنا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں بہت غصے میں آ گئی اور میں نے کہا کہ آپ سرخ رخساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر عورتیں اس کے نیب البدل کے طور پر آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا۔ وہ تو ایسی خاتون تھی جو مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد عطا فرمانے سے محروم رکھا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے۔
خدیجۃ الکبریٰ کو دین اسلام اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی فضیلت حاصل ہے۔ ایسی عظیم فضیلت کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت جیسی ہستی انہی کے وطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک خاص صفت تھی جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پہچانی جاتی ہیں، وہ آپ کی سخاوت ہے۔ آپ اسلام سے پہلے ہی ایک بہت زیادہ مالدار خاتون تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد آپ نے اپنی تمام تر دولت اسلام کے لیے خرچ کر دی۔ آپ کی دولت مسلمانوں کی بہت زیادہ پریشانیوں کو دور کرنے کے کام آئی، اور اس بات کو روایتوں میں بہت اچھی طریقے سے بیان بھی کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، کسی کا مال مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچاتا جتنا خدیجہ کی دولت نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ثروت اور مال نے صدر اسلام سے اسلام کی پیشرفت اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کا ایک اہم حصہ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خرچ کیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدیجہ کے مال سے زیادہ مجھے کسی کے مال سے فائدہ نہیں ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں رہے۔ حضرت علی بھی رات کی تاریکی میں سفر کا سامان لیے ہوئے غار ثور تک پہنچے۔ وہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا کہ یا علی، میرے پاس بہت ساری امانتیں ہیں، مکے کے پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو آواز دو، جس نے محمد کے پاس کوئی امانت رکھی تھی وہ مجھ سے دریافت کر لے، اور اس کے بعد خدیجہ کے بچے ہوئے مال سے اپنے اور فاطمہ کے لیے اور بنی ہاشم میں سے جو بھی آپ کے ہمراہ آنا چاہتا ہے زاد سفر مہیا کر لیں۔ بعض ماخذ میں کہا گیا پیغمبر اکرم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ کے شوہردار اور بچہ دار ہونے کا ادعا ملتا ہے۔ بلازری انصاب الاشراف میں ابو حالہ ہند بن نباش کو پیغمبر اکرم سے پہلے حضرت خدیجہ کا شوہر قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح عتیق بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کو بھی حضرت خدیجہ کا شوہر قرار دیا گیا ہے۔ ان سب کے باوجود بعض ماخذ میں کہا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ نے پیغمبر اکرم کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی سے شادی نہیں کی۔ بعض محققین اس بات کے معتقد ہیں کہ سرزمین حجاز میں رائج قومی اور نژادی تعصبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت خدیجہ جو قریش کے بزرگوں میں سے تھیں، ان کی شادی قبیلہ بن تمیم اور قبیلہ بنی مخزوم کے 2 اعرابیوں سے انجام پائی ہو، اور جن اولاد کی نسبت حضرت خدیجہ کی طرف دی جاتی ہے حقیقت میں وہ ان کی بہن حالہ کی تھیں، جن کی وفات کے بعد ان کے بچے حضرت خدیجہ کی زیر سرپرستی پلی بڑی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 اولادیں ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں نام حسب ذیل ہیں۔ قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ ابو القاسم کنیت کرتے تھے۔ صغر سنی میں مکہ میں انتقال کیا، اس وقت پیروں پر چلنے لگے تھے۔ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد اور فاطمۃ الزہرا، ان سب میں 1 سال کا چھوٹاپا بڑھاپا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، اور چونکہ دنیا نے بھی ساتھ دیا، یعنی صاحب ثروت تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا، وہ ان کو کھلاتی و دودھ پلاتی تھیں۔ دونوں صاحبزادے بچپن میں انتقال کر گئے مگر بیٹیاں حیات رہیں، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد اولاد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندہ رہیں۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بچے تھے، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا مالی بوجھ کم کرنے کے لیے اپنی کفالت میں لے لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند سے 2 بیٹے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں پلنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بہت خوب پرورش کی، جس کا ثبوت ملاحظہ کریں کہ حضرت علی علم کا باب کہلوائے اور فصاحت و بلاغت کے ماہر بنے۔ اسی طرح حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فصاحت و بلاغت کی ماہر بنی۔ شمائل ترمذی کی اکثر روایات حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے وہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں شرم و حیا کا پیکر اور صبر و استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئیں۔ یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ کائنات میں انبیاء کو غیر انبیاء پر اور پھر انبیاء کرام میں سے نبی کریم کو باقی تمام انبیاء پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح وہ پاکیزہ عورتیں جو نبی کریم کے نکاح میں رہیں
ان امہات المومنین کو بھی بنی نوع انسان کے طبقہ نسواں پر خصوصی فضیلت اور برتری حاضر ہے۔ اسی طرح وہ پاکیزہ عورتیں جو نبی کریم کے نکاح میں رہیں، ان امہات المومنین کو بھی بنی نوع انسان کے طبقہ نسواں پر خصوصی فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ ان پاکیزہ عورتوں کے عمومی فضائل کا کوئی شمار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم کے نزدیک ان ازواج مطہرات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ نے خود ان کا انتخاب، اور پھر ان عورتوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ان عورتوں کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں اگرچہ آپ کو ان کا حسن بھا جائے۔ ان پاکیزہ عورتوں کا ایک بے مثل اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن پاک میں سورہ الاحزاب میں 4 جگہ اور سورہ التحریم میں 2 جگہ پر ازواج النبی کے معزز لقب سے نوازا ہے۔ عربی زبان میں زوج کا لفظ مشابہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، گویا کہ نبی پاک کی بیویاں بھی اپنے اخلاق اور کردار میں رسول اللہ کے مشابہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ازواج مطہرات نے نبی کریم کے ساتھ مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر سے کام لیا۔ ازواج مطہرات کی یہی خصوصیت تھی جس کی بنا پر نبی کریم کو سکون قلب حاصل ہوتا تھا۔ نبی کریم کے ازواج کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام مومنین کی مائیں قرار دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان کا احترام اور عزت اپنی سگی ماؤں کی طرح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم کی بیویوں کو مومنین کی مائیں قرار دیا تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان سے نکاح بھی تابد حرام ہو، جیسے ایک بیٹے کا اپنی سگی ماں سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات کی ایک اور خصوصیت جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان ازواج کی حیثیت دنیا کی باقی تمام عورتوں سے اعلیٰ اور منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کی اس فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو۔ ازواج مطہرات کے لیے تقوی اختیار کرنے پر دوہرے اجر اور رزق کریم کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی ہم اسے دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ ازواج مطہرات کے بے شمار خصائص میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے رفعت کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت و طہارت کا بھی خصوصی انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور دور جاہلیت کی سجدج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے گندگی کو دور کرو اور تمہیں پوری طرح پاک کرے۔ اس آیت کو آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اہل بیت کی تطہیر کا ذکر ہے۔ عربی زبان اور عربی محاورت سے واقفیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ عربی میں اہل بیت کے لفظ کا اولین مصداق بیوی ہوتی ہے۔ اسی طرح فارسی میں اہل خانہ اور اردو میں گھر والی بھی بیوی کو کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کا اولین مصداق آپ کی بیویاں ہیں۔ البتہ یہ بھی یاد رہے کہ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو آپ نے حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت حسنین کو اپنے ساتھ ایک کملی میں لے کر فرمایا، اے اللہ، یہ بھی میری طرح اہل بیت ہیں، ان سے بھی ہر طرح کی برائی اور گندگی کو دور فرما دے اور ان کو مکمل طور سے پاک صاف فرما دے۔ نبی کریم کی اس دعا کے نتیجے میں آیت اور اہل بیت کے مصداق میں ازواج النبی کے ساتھ یہ پاکیزہ ہستیاں بھی شامل ہو گئیں۔ ان شخصیت کے علاوہ اہل بیت میں آپ کی اولاد بھی شامل ہے، جن میں آپ کی باقی 3 بیٹیاں قابل ذکر ہیں۔ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیتے ہوئے فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دینوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو میں تم کو کچھ مال و متاع دیتا ہوں اور اچھے طریقے سے رخصت کرتا ہوں، اور اگر تم اللہ، رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو سن لو کہ اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے اور فرمایا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے رائے لے کر فیصلہ کرنا۔ اس کے بعد انہیں اللہ کے حکم سنایا۔ یہ حکم سن کر حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا اس معاملے میں میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں گی؟ میں تو اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم باقی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے پاس گئے اور ہر ایک سے یہی بات فرمائی، اور ہر ایک نے وہی جواب دیا جو ام المؤمنین حضرت عائشہ نے دیا تھا۔ یہی خصوصیت انہیں بنی نوع انسان کی تمام عورتوں پر فضیلت دیتی ہے۔ ان ازواج نے جب دینوی عیش و آرام پر آخرت اور نبی کریم کو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اور ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ ہستیوں کو نبی کریم کی اپنی زوجیت کے شرط سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ان عورتوں کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں اگرچہ آپ کو ان کا حسن بھا جائے۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد آپ نے نہ کوئی شادی کی اور نہ کسی بیوی کو اپنے سے جدا فرمایا۔ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی ان پاکیزہ ہستیوں کو نبی کریم کے ازواج ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔